السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ عشق کا شین ناول کی ایپیسوڈ نمبر 27 سننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو آئیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہسپتال میں نور بانو کو پہلے تو او پی ڈی میں لے جایا گیا، مگر پھر اس کی حالت کے پیش نظر اسے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دوائیاں دی گئی تھیں جن سے تکلیف کچھ کم ہو گئی تھی، پھر بھی نور بانو کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن ایسے میں بھی اسے اپنے کھیل کے خراب ہونے کی فکر لاحق تھی۔ اس نے سرگوشی میں رشیدہ سے کہا، نوریز کو گھر واپس بھیج دو، لیکن بی بی صاحب یہاں بھی تو جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو، نور بانو نے چڑھ کر کہا۔ رشیدہ نے نوریز کو نور بانو کا پیغام پہنچا دیا۔ نوریز بہت فکر مند تھا۔ بیگم صاحبہ کب تک یہاں رہیں گی؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس تم اپنا کام کرو۔ میرے خیال میں تو صاحب کو بتا دینا چاہیے۔ یہاں رشیدہ کو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑا۔ نور بانو نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ یہ کھیل اس کی مالکن اپنے شوہر کو بے خبری میں رکھ کر کھیل رہی ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں نوریز، ہم تو نوکر لوگ ہیں، اس نے نوریز کو سمجھایا۔ صاحب نے کبھی مجھے نوکر نہیں سمجھا، میں گھر کے فرد کی طرح ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوکر تو نوکر ہی رہتا ہے، رشیدہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارے صاحب کرتے کیا ہیں؟ اس نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا۔ اپنے انداز کی تصدیق کا یہ اچھا موقع اسے ملا تھا۔ بہت بڑے افسر ہیں، نوریز نے فخر سے کہا۔ پولیس افسر؟ رشیدہ نے تصدیق چاہی۔ نہیں، نوریز نے جواب دیا، پھر چونک کر بولا، یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں، ہم لوگ تو پولیس افسر کو ہی بڑا افسر سمجھتے ہیں۔ میرے صاحب پولیس افسر سے بھی بڑے افسر ہیں۔ اس وقت رشیدہ کو ایک اور خیال آ گیا، اگر صاحب کا فون آ گیا اور چھوٹی بی بی نے انہیں بی بی صاحب کے بارے میں بتا دیا تو بی بی صاحب کی یہ بات تو جھوٹی ثابت ہو گئی تھی کہ صاحب بہت بڑے پولیس افسر ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا اندازہ درست ہے۔ ایسے میں اگر صاحب یہاں آ گئے تو کوئی گڑبڑ ہو گئی تو انعام تو دور کی بات، نوکری بھی چلی جائے گی، زمین واپس لینے کا آسرا بھی ختم۔ تم ذرا رکو، میں بی بی صاحب سے مل لوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا پڑے، اس نے نوریز سے کہا۔ وہ وارڈ میں آئی، لیکن نور بانو دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اپنی بہتری کی خاطر اپنے طور پر ہی کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایک تو اس نے یہ سوچ لیا کہ بی بی صاحب کو ایک الگ کمرہ دلوانا ہوگا، دوسرے چھوٹی بی بی سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے نرس کو 10 کا ایک نوٹ دیا، بی بی صاحب کا خیال رکھنا، ابھی میں آؤں گی تو انہیں الگ کمرے میں لے جائیں گے۔ آپی نہیں آئیں؟ ارجمن نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ تو پھر آپی کہاں ہیں؟ ارجمن کے لہجے میں وحشت تھی۔ وہ ابھی ہسپتال میں ہیں، رشیدہ نے کہا۔ پھر اس کی پریشانی بڑھتے دیکھ کر جلدی سے وضاحت کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، طبیعت اب بہت ٹھیک ہے ان کی، پر شاید 2-1 دن ہسپتال میں رہنا پڑے۔ تو تم انہیں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ ارجمن نے برہمی سے کہا۔ میں تو کام سے آئی ہوں، ایک تو بی بی صاحب کو الگ کمرہ دلانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ ارجمن اس کی پوری بات سنے بغیر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری کے سیف میں نور بانو ہمیشہ اچھی بڑی رقم رکھتی تھی کہ ممکن ہے کبھی اچانک ضرورت پڑ جائے۔ اس کی چابی اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس نے سیف میں سے 100 کے 10 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اور اب آپی کے پاس سے نہ ہٹنا، بلکہ سنو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ایک نظر دیکھ کر آ جاؤں گی آپی کو۔ رشیدہ نے گہری سانس لی۔ یہ ہونا ہوتا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی نہ لے جاتی۔ ارجمن ٹھٹک گئی۔ اب رشیدہ کے لیے بات کرنے کا موقع تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے جو کچھ بھی کہنا ہے بی بی صاحب سے منسوب کر کے کہنا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو اس کے لیے تیار کیا۔ مجھے بی بی صاحب نے خاص طور پر بھیجا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ارجمن متوقع نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ صاحب کا فون آئے تو انہیں ٹال دیجیے گا، یہ نہ بتائیے گا کہ وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ ان سے چھپانے والی بات نہیں، یہ تو انہیں بتانے والی بات ہے، ارجمن نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ میں ان سے کیوں چھپاؤں؟ تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔
بات ایسی ہے کہ وہ پریشان تو ہوں گے لیکن ان سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ آپی کی صحت ان کی پریشانی سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن وہ پریشان ہوں گے تو یہاں چلے آئیں گے اور انہیں آنا بھی چاہیے۔ ارجمن نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ آپ نہیں سمجھتی کہ وہ یہاں آئیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، وہ آپ کو دیکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے رشیدہ کی معنی خیز نظریں ارجمن کے پیٹ کی طرف جھکیں۔ اور پھر بی بی صاحب کو دیکھیں گے۔ ارجمن کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اسے رشیدہ کی بے حجابی پر پہلے تو غصہ آیا مگر پھر وہ بات کی اہمیت کو سمجھ گئی۔ واقعی اسی لیے تو آپی نے آغا جی کو یہاں آنے سے روک رکھا ہے، لیکن وہ آپی سے بات کرنے کو کہیں گے تو میں انہیں کیسے ٹالوں گی؟ اب اس کا انداز مدافعانہ تھا۔ کہہ دیجئے گا کہ وہ بازار گئی ہوئی ہیں، رشیدہ نے بے پرواہی سے کہا، اور انہوں نے 2-4 گھنٹے بعد پھر فون کر لیا تو کہیے گا ابھی واپس نہیں آئی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہہ دیجئے گا انہیں معمول کے معائنے کے لیے ہسپتال بھی جانا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا کہ آپی کو کتنے دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا، ارجمن نے پریشانی سے کہا۔ کچھ بھی ہو آپ کو انہیں یہاں آنے سے روکنا ہے۔ یہ بات تو ارجمن نے بھی سمجھ لی تھی لیکن یہ بھی جان لیا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس نے بے بسی سے کہا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد آپ جھوٹ بولنے سے ڈرتی ہیں؟ رشیدہ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، ارجمن نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ایک نوکرانی اس کو اس کے منہ پر اس بدتمیزی سے جھوٹا کہے۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ آئندہ کبھی مجھ سے اس طرح بات نہ کرنا۔ آپ کو مجھ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، رشیدہ نے ترکی بترکی کہا۔ میں بظاہر آپ کی نوکرانی سہی، اصل میں آپ کی رازدار ہوں۔ مگر اب ارجمن کو جلال آ گیا تھا۔ رازدار تم آپی کی ہو، میری نہیں۔ میرے لیے تمہاری وہی حیثیت ہے جس میں تمہیں رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ رشیدہ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور وہ اس کی توقع کے عین مطابق اسے بلیک میل کر رہی ہے۔ لیکن بلیک میل ہونا اس کی اپنی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار بلیک میلنگ قبول کر لی تو بھی چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ اسے اسی لمحے رشیدہ کو زیر کرنا ہے۔ لیکن راز تو آپ کا بھی ہے، صاحب کو معلوم ہو گیا تو؟ رشیدہ بھی بہت پکی تھی، وہ ایسے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ میرے لیے جھوٹ بولنا جتنا مشکل ہے، سچ بولنا اتنا ہی آسان ہے، ارجمن نے پوری سچائی سے کہا۔ اور سچ بولتے ہوئے نتائج کی پرواہ بھی نہیں کرتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ رشیدہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس جھوٹ سے تو اس کی زمین و گزارا ہونے کی امید بندھی تھی، اور ارجمن کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی فون کر کے صاحب کو حقیقت بتا دے گی۔ اس نے جلدی سے ارجمن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگتی ہوں چھوٹی بی بی، اگر میں نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی تو صرف بی بی صاحب کی خاطر۔ غلط، ارجمن نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپی سے تمہیں کیا دلچسپی؟ تم اپنی غرض کی فکر کرتی ہو، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ بھید کھل گیا تو بی بی صاحب مر جائیں گی۔ میں نے کہا نا، تم بس اپنی غرض کی فکر کرو، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ آئندہ مجھ سے یا آپی سے کبھی اس طرح بات نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں فوری طور پر نکال دوں گی۔ بس اب تم جاؤ، ارجمن نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ رشیدہ نے عافیت اسی میں جانی کہ وہاں سے نکل بھاگے۔ کچھ بھی ہو، کمزور ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کے جانے کے بعد ارجمن دیر تک اس صورتحال کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک بڑی اہم حقیقت یہ تھی کہ اب تک اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس نے بس اتنا کیا تھا کہ ایک سچائی کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ ایک جھوٹ بولنے کے نتیجے میں آدمی کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کی بجائے سچ کہہ دے، لیکن اس میں عہد شکنی ہونی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دو برائیوں میں سے زیادہ بڑی برائی کون سی ہے۔ وہ دیر تک اس پر سر کھپاتی رہی، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ محض وقت ضائع کر رہی ہے۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی کہاں؟ اگر کوئی مفتی فتویٰ بھی دے دے کہ جھوٹ بولنے کے مقابلے میں عہد شکنی بہتر ہے، تب بھی وہ عہد شکنی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس صورت میں آپی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ رشیدہ نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ کھل گیا تو بی بی صاحب مر جائیں گی۔
ایسا نہ بھی ہو تو یہ طے تھا کہ وہ آغا جی، دادی اماں اور سب لوگوں کی نظروں میں بے توقیر ہو جائیں گی، بلکہ وہ خود اپنی نظروں میں بھی گر جائیں گی، اور یہ وہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ آپی نے اسے اپنی سگی بہن کی طرح چاہا ہے، یعنی بات عہد شکنی سے بڑھ کر احسان فراموشی تک پہنچے گی۔ جس وقت نور بانو نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ کس طرح کے معاملات درپیش ہوں گے۔ ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ عبدالحق سے محرومی گوارا کر لیتی، لیکن یہ وعدہ نہ کرتی۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تن بتقدیر ہو گئی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ عبدالحق سفارش کا قائل ہی نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت سعودی سفیر سے اپنے کسی ذاتی مسئلے کے سلسلے میں رابطہ نہ کرتا، لیکن خوش قسمتی سے یہ بات دوسروں کو معلوم نہیں تھی، اس لیے وہ محتاط تھے۔ اس کے باوجود محکمے میں اسے عضو معطل بنا دیا گیا تھا۔ در حقیقت اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے سیکرٹری صاحب سے اس سلسلے میں بات کی۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عیش کرتے رہیے، سیکرٹری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مفت کی تنخواہ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں یہاں کام کرنے کے لیے آتا ہوں، عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ جب کام کا وقت تھا تو آپ چھٹی پر چلے گئے، سیکرٹری نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں چھٹی پر نہیں گیا، زبردستی بھیجا گیا تھا۔ سیکرٹری کو اچانک خیال آ گیا کہ وہ خواہ مخواہ اپنی پوزیشن خراب کر رہا ہے۔ ہاتھیوں کی اس لڑائی میں اسے خواہ مخواہ نقصان پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے عبدالحق صاحب، لیکن یہاں سب کچھ منسٹر صاحب کے حکم سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ کاش میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ آپ اتنا کریں کہ میں جہاں سے آیا تھا مجھے وہیں واپس بھیج دیں۔ یہ میرے اختیار میں کہاں؟ سیکرٹری نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ منسٹر صاحب سے بات تو کر سکتے ہیں۔ میری کیا مجال کہ آپ کے سلسلے میں ان سے بات کروں، وہ تو آپ کا نام سن کر ہی بھڑک جاتے ہیں۔ سیکرٹری بولا، پھر چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے تجویز پیش کی۔ جب آپ ایمرجنسی کے دوران چھٹی لے سکتے ہیں تو اپنا تبادلہ بھی کرا سکتے ہیں۔ ویسے بھی کہاں کسٹم اور کہاں وزارت خارجہ؟ اس کے لہجے میں دبی دبی شرارت تھی۔ عبدالحق نے سمجھ لیا کہ بات کرنا لا حاصل ہے، وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس نے بہت سے ناپسندیدہ افسروں کا حشر دیکھا تھا، انہیں OSD بنا دیا جاتا اور پھر بھاری پتھروں کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لڑکایا جاتا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ محض سفیر صاحب کی مداخلت کے خیال سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا، حالانکہ سفیر صاحب کو تو اس صورتحال کا علم ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس صورتحال سے بہت ناخوش تھا۔ دشواری یہ تھی کہ گھر میں بھی اس کے لیے خوشی نہیں تھی۔ اول تو وہ گھر ہی نہیں تھا، وہ تو چار دیواری تھی، مکان تھا، اور مکان مکینوں کے بغیر گھر ہوتے ہی کہاں ہیں۔ یہ بات بہت عجیب اور دل شکن تھی کہ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ تنہائی اسے بری لگ رہی تھی، ورنہ اسے تو تنہائی بہت پسند تھی۔ تنہائی میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور اس پر غور کرنا اس کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خوشی تھی۔ لیکن یہ تنہائی تو نہیں تھی، یہ مہیب مسلسل اور اتھاہ تنہائی جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا۔ تنہائی تو وہ ہوتی ہے جسے آدمی اپنی خوشی سے اپنی مرضی کے مطابق اپنائے۔ یہ تنہائی تو اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ ظلم یہ تھا کہ نور بانو نے اسے اپنا عادی بنا دیا تھا، اور اب تو ارجمند بھی تھی۔ کبھی کبھی ارجمند بھی اسے یاد آتی، لیکن وہ اپنی گفتگو اور خاص طور پر قرآن کے بارے میں گفتگو کے حوالے سے یاد آتی تھی، جبکہ نور بانو کی یاد کا حوالہ صرف اور صرف نفسانی تھا۔ اللہ کا کرم تھا کہ وہ قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں قرآن کی ہدایت کے مطابق وہ ہفتے میں 2-3 دن روزے رکھ لیتا تھا، ورنہ شاید جسمانی تقاضے اسے پاگل کر دیتے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر، سب بھول کر ایبٹ آباد چلا جائے۔ ایسے میں اسے نور بانو پر جھنجھلاہٹ ہونے لگتی، غصہ آنے لگتا۔ وہ سوچتا یہ کیسی بے تکی عورت ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ اللہ نے خوشی دی تو منت مان کر خود کو اور اسے نعمتوں سے محروم کر دیا، اور ظلم پر ظلم یہ کہ ارجمند کو اپنے ساتھ لے گئی۔
سوچوں کے اس عرصے میں اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ارجمند کو ساتھ لے جانے میں نور بانو کا بنیادی مقصد اپنی دوسراہٹ نہیں بلکہ وہ ارجمند کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ارجمند اسے اس سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ نور بانو صدا کی حاسد اور تنگ دل ہے، جو ساجد جیسے چھوٹے سے بچے کو رقیب سمجھ سکتی ہے، وہ سوکن کو کیا سمجھے گی۔ یہ جو اس نے اصرار کر کے ارجمند سے اس کی شادی کرائی، یہ تو ایک معجزہ ہے، اور اللہ نے ایک تنگ دل عورت کے اس احسار کے صلے میں ہی اسے نواز دیا ہے۔ لیکن اس کی تنگ دلی تو جانے سے رہی، اس کی یہ سوچ بے سبب بے دلیل نہیں تھی۔ نور بانو نے خود یہ بات ثابت کر دی تھی۔ تمام عرصے میں صرف ایک بار اس کی ارجمند سے بات ہو سکی تھی، وہ بھی بمشکل 1 منٹ۔ اس کے علاوہ اس نے جب بھی ارجمند سے بات کرنی چاہی، نور بانو نے کوئی بہانہ بنا دیا۔ نور بانو پر اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی گئی تھی، اس کے نتیجے میں اس نے اسے فون کرنا بھی کم کر دیا۔ جھنجھلاہٹ کے علاوہ بھی اس کی وجوہات تھیں۔ ایک تو اسے یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اس کے یقین کے برعکس تمام آداب اور طور طریقے بالائے طاق رکھ کر وہ حمیدہ کی اجازت لیے بغیر ایبٹ آباد چلی گئی تھی۔ یہی نہیں، 5 ماہ کے اس عرصے میں اس نے ایک بار بھی حمیدہ کو فون نہیں کیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک۔ اور دوسری وجہ ذاتی تھی۔ نور بانو سے فون پر بات کرتا تو اس کا نفس بے لگام ہو جاتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ ایبٹ آباد چلا جائے، روزے کا اثر بھی زائل ہو جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اسے ارجمند کی حق تلفی کا احساس ستاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بلکہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اس سلسلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ تھا، اور اس بوجھ کی ذمہ دار نور بانو تھی۔ ارجمند نے کبھی یہ بات نہیں چھپائی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس کی محبت تو ہر اعتبار سے غیر معمولی تھی۔ پہلی بار اس بارے میں اسے نادرہ نے بتایا تھا، اور نادرہ نے خود اسے غیر معمولی سمجھا تھا۔ اس کے بقول ارجمند کو یہ محبت جس عمر میں ہوئی تھی، اس میں بچوں کو محبت کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پھر وہ محبت اپنے وجود میں بھی غیر معمولی تھی، اور عبدالحق کو اس سے بھی انکار نہیں تھا کہ خود ارجمند ہر اعتبار سے غیر معمولی لڑکی ہے۔ وہ ایک بار اپنی محبت کا اعلان کرنے کے بعد سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی محبت میں اضطراب، خلفشار، بے چینی اور تڑپ نہیں تھی، جبکہ کم عمری کی محبت تو طوفان کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اس کی محبت میں سکون، قناعت اور یقین تھا۔ شاید اس کی وجہ اللہ سے اس کا تعلق تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو وہ چاہتی ہے اللہ اسے دے دے گا، اور ہوا بھی یہی تھا، اور حد درجہ ناقابل یقین تھا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ نور بانو جیسی تنگ دل اور حاسد عورت خوشامد کر کے اس کی شادی ارجمند سے کرائے گی، لیکن یہ انہونی ہو گئی تھی۔ ارجمند سے شادی کے بعد عبدالحق نے کئی بار خود کو ٹٹولا تھا۔ اسے ارجمند سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس میں بہت کشش محسوس کرتا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ کشش جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی تھی۔ اللہ سے تعلق اور قرآن کی محبت ان کے درمیان قدرے مشترک تھی، بلکہ یہاں وہ ارجمند سے مرعوب تھا۔ ارجمند کم عمر ہونے کے باوجود اس سے آگے تھی، تاہم وہ ارجمند کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ حقیقت نہیں، خواب لگتی تھی، مگر اس کے معاملے میں یہ تھا کہ خوبصورتی اس کی نظر میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب وہ نور بانو کو دیکھتا تو پوری سچائی سے کہہ سکتا تھا کہ نور بانو ارجمند سے زیادہ حسین ہے۔ ایسے میں وہ جلدی سے اپنی سوچ میں 3 لفظ ٹانک لیتا: میری نظر میں۔ دونوں کی قربت کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ نور بانو کی قربت میں وحشت تھی، طوفان تھا، سب کچھ ہل جاتا تھا، جبکہ ارجمند کی قربت میں سکون تھا، کچھ پانے کا احساس تھا۔ ارجمند سے وہ گھنٹوں باتیں کرتا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر بار وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا۔ تو اسے ارجمند سے کم از کم روایتی محبت ہرگز نہیں تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔
اور نور بانو کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ لیکن ذمہ دار تو وہ تھا، اسے احساس جرم ستاتا تھا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، جانتا تھا کہ اللہ کے سامنے اس زیادتی اور بے انصافی کی جواب دہی ہوگی، جو کہ ممکن ہی نہیں، لیکن نور بانو کے وجود کا صندوق نت نئی ترکیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہر بات منوانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب منت کو ہی دیکھ لو، اس سے ایک طرف تو وہ محروم ہوا، لیکن نور بانو نے ارجمند کے لیے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا، اور عبدالحق کو یقین تھا کہ نور بانو نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر گویا اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ان دنوں تو وہ چکی کے دو پانوں کے درمیان پس رہا تھا، کہیں بھی سکون نہیں تھا، نہ گھر نہ دفتر، بس ایک خوش کن خیال اسے سہارا دیتا تھا، وہ باپ بننے والا ہے، اور اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو انشاءاللہ اس کی نسل ایمان کے راستے پر آگے بڑھے گی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس کے بارے میں سوچتا تو ہر پریشانی غیر اہم اور بے معنی لگنے لگتی۔ اس نے سوچا کہ آج ایبٹ آباد فون کر ہی لے، لیکن جب بھی ایسا ہوتا تو پہلے وہ حمیدہ کو فون کرتا۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ عدت ختم ہونے کے بعد حمیدہ صفیہ کو اپنے ساتھ لاہور لے آئی تھی، اور اب اس نے سوچا تھا کہ صفیہ کو اپنے ساتھ ایبٹ آباد لے جائے گی اور نور بانو کے ہاں ولادت تک وہ دونوں وہیں رہیں گی۔ حمیدہ سے فون پر خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اماں ایبٹ آباد کا کب کا ارادہ ہے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ چلیں گے، میں نے زبیر سے بات کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نور بانو کو بتا دوں گا۔ اسے نہ بتانا پتر، اچانک کہیں دیکھے گی تو حیران ہوگی وہ۔ حمیدہ بچوں کی سی ہیجانی خوشی میں مبتلا تھی۔ ٹھیک ہے اماں، عبدالحق نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ دل میں اس نے سوچ لیا تھا کہ نور بانو کو بتانا ضروری ہے۔ اماں جسے نور بانو کے لیے خوشگوار حیرت سمجھ رہی ہیں، ممکن ہے وہ نور بانو کے لیے نہایت ناخوشگوار ہو۔ پہلے سے بتا کر وہ اسے کم از کم اس کے لیے تیار تو کر سکتا ہے۔ یوں نور بانو کے منفی رد عمل کا سامنا تو وہ کرے گا، اماں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس نے ایبٹ آباد کا نمبر ملایا، خلاف توقع اسے دوسری طرف سے ارجمند کی السلام علیکم کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ شکر ہے ارجمند، تم سے بات تو ہوئی، اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ کیسی ہو تم؟ جی الحمدللہ، ارجمند کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ بہت مصروف رہتی ہو؟ جی نہیں تو، ارجمند گڑبڑا گئی۔ میں جب بھی فون کرتا ہوں تم کہیں مصروف ہوتی ہو۔ اتفاق ہے، ارجمند نے کہا، پھر جلدی سے بات بدلی۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم سے بات کا موقع ملا۔ ارجمند کا دل ایک پل کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ بہت جی چاہتا تھا تم سے بات کرنے کو، کبھی تم خود فون کر لیا کرو۔ میرا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ جی، لیکن ارجمند کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ یہ کہنے والی باتیں نہیں ہوتی آغا جی، یہ تو بغیر کہے ہی محسوس کر لی اور سمجھ لی جاتی ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ نے یہ سوال سنجیدگی سے کیا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، دل ٹیلی فون کا اور لفظوں کا محتاج تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے معذرت کرنی ہے، تم سے معافی مانگنی ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آغا جی، کیوں مجھے گناہ گار؟ مجھے بات کرنے دو پلیز، عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نہ جانے کس زیادتی کی بات کر رہے ہیں۔ تمہیں نور بانو کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے روک دینا چاہیے تھا، لیکن میں وقت پر فیصلہ نہیں کر سکا۔ یہ تمہاری حق تلفی ہے، مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے ہر حال میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، لیکن میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں۔ تم مجھے اس زیادتی پر معاف کر کے مجھے جواب دہی سے بچا سکتی ہو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آغا جی، ارجمند نے بڑی محبت سے کہا۔ میں اپنی خوشی سے یہاں آئی ہوں، اس لیے آپ کو کوئی جواب دہی نہیں کرنی۔ میں اتنے بڑے معاملے میں یوں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بتاؤ، میں اگر تمہیں منع کر دیتا تو کیا تم پھر بھی یہاں آتی؟ ارجمند بری طرح گڑبڑا گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کی حکم عدولی تو میں کر ہی نہیں سکتی۔
تو سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے اس حق کو فرض سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب تمہارے معاف کرنے سے ہی میں بچ سکتا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر ارجمند نے کہا، آج ایک اہم بات بتا دوں آپ کو، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایک عرض کی ہے، آپ کی طرف سے مجھ پر کوئی زیادتی یا میری کوئی حق تلفی ہو، دانستہ یا نادانستہ، میں زندگی بھر کے لیے آپ کو اس پر معاف کرتی ہوں۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا آپ پر، تو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ قیامت کے دن میرے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ عبدالحق کو اس کی محبت نے ہلا کر رکھ دیا۔ تم بہت اچھی ہو ارجی، میں تمہارا۔ آگے کچھ نہ کہیے گا، یہ تو محبت کا حق ہوتا ہے اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کاش میں بھی یہ بھی نہ کہیں، جو محبت کرتا ہے اسے محبت کرنا اچھا لگتا ہے، محبوب بننا نہیں۔ ارے ہاں، ایک اہم بات بتانی ہے، اگلے ہفتے اماں صفیہ چچی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو ارجمند سن ہو کر رہ گئی۔ پیچیدگی اور بہت بڑی پیچیدگی، مگر وہ انہیں روک تو نہیں سکتی۔ جی بہت بہتر، اس نے آہستہ سے کہا۔ نور بانو سے بات ہو سکتی ہے؟ عبدالحق نے سرسری انداز میں کہا۔ ویسے اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ نور بانو اگر گھر میں ہوتی تو ارجمند سے اتنی تفصیل گفتگو وہ کبھی نہ کر پاتا۔ اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے آغا جی۔ کیوں؟ آپ ہی ہسپتال گئی ہیں، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ خیریت تو ہے؟ ارجمند اگر سوچتی تو شاید اس کا جواب کبھی نہ دے پاتی، لیکن جواب تو جیسے اس کی نوکے زباں پر دھرا تھا۔ وہ چیک اپ کے لیے جاتی ہیں نا؟ اوہ ٹھیک ہے ارجمند، اپنی آپی کا خیال رکھنا۔ آپ بے فکر رہیں آغا جی، آپ کی ہر امانت کا میں زندگی سے بڑھ کر خیال رکھتی ہوں اور خیال رکھوں گی، چاہے مجھے خیال رکھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو۔ نہیں آتا تو میں سیکھ لوں گی۔ عبدالحق نے سوچا کہ اتنی کم عمری میں ایک زچہ کا خیال رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ لڑکی واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ نوریز رشیدہ کے ساتھ ہسپتال جانا چاہتا تھا، لیکن رشیدہ نے اسے سختی سے روک دیا۔ یہ بی بی صاحب کا حکم ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہیں یہیں رہنا ہے، بی بی صاحب کے پاس میں رہوں گی۔ نوریز کو وہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر بیگم صاحب نے اسے خود رکھا تھا اور وہ نہ ان سے اختلاف کر سکتا تھا، نہ ہی ان کے حکم کی سرتابی۔ وہ بے بس تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں اسے کسی بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گڑبڑ کیا ہے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صاحب سے رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ رشیدہ ہسپتال پہنچی تو نور بانو کی وہی کیفیت تھی، وہ مسکن دواؤں کے زیر اثر تھی۔ رشیدہ نے ڈاکٹر سے بات کی اور یوں نور بانو کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ ضرورت کی تمام چیزیں رشیدہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ نور بانو کو ہوش آیا تو درد کا احساس تو بالکل نہیں تھا، لیکن نقاہت حد درجہ کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اجنبی کمرہ تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ذہن پر زور دینے پر یاد آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ ہسپتال آئی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، رشیدہ اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے جاگتے دیکھا تو وہ اس پر جھک گئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے بی بی صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نور بانو نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، یہ ہسپتال ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کے لیے الگ کمرے کی بات کر لی تھی، مگر ہم گھر کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو 3-4 دن رکنا ہوگا یہاں۔ کیوں؟ نور بانو کے لہجے میں وحشت تھی۔ یہاں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے بی بی صاحب، کل کے بعد اب تو آپ کو ہوش آیا ہے۔ کل؟ نور بانو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت کی وجہ سے ڈھہ گئی۔ اسی لمحے درد نے بھی احساس دلایا کہ وہ ابھی موجود ہے، اور اس درد سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ وہ لیٹی بے بسی سے رشیدہ کو تکتی رہی۔ اٹھنے کی وہ کوشش اس کے لیے اتنی بڑی مشقت ثابت ہوئی تھی کہ اب وہ ہانپ رہی تھی، بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ آپ آرام کریں بی بی صاحب، کمزوری بہت ہو گئی ہے آپ کو۔ یہ بات نور بانو نے بھی سمجھ لی تھی۔
درد اب جاگا تھا، اگرچہ ہلکا تھا، مگر اسے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ بڑھ نہ جائے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ درد کا احساس معدوم ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے رشیدہ سے پوچھا، تو میں کل سے یہاں ہوں؟ جی بی بی صاحب۔ اچانک نور بانو کا ذہن جیسے جاگ اٹھا، بلکہ اندیشوں سے بھر گیا۔ اگر اس دوران عبدالحق نے فون کیا ہو اور ارجمند نے اسے اس کے بارے میں بتا دیا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ یہاں آ جائے گا، اور وہ یہاں آ گیا تو سب کچھ ختم، شاید کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کی ازدواجی زندگی بھی نہیں بچے گی۔ عبدالحق جھوٹ سے کتنی نفرت کرتا ہے، جبکہ یہاں تو بات جھوٹ سے بہت آگے کی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فریب ہے، مجرمانہ دھوکہ ہے، اسے وہ کیسے معاف کر سکے گا، چاہے وہ اس سے کتنی ہی محبت کرتا ہو؟ اور اب تو ارجمند جیسی حسین لڑکی اس کی بیوی ہے، اور ایسی بیوی جو ماں بن کر اس کا سب سے بڑا ارمان پورا کرنے والی ہے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی، چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا، آنکھیں دھندلانے لگیں۔ رشیدہ اس کے چہرے پر پل پل بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، وہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہوا بی بی صاحب؟ مگر نور بانو جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، رشیدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نور بانو نے بمشکل اشارے سے اسے روکا اور بیٹھنے کو کہا، پھر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رشیدہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی، حالانکہ اس کے خیال میں ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ نور بانو کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے آہستہ سے کہا، بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی رشیدہ، اور کون جانے ہو بھی گئی ہو۔ کچھ نہیں ہوا بی بی صاحب، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ نور بانو ہذیانی انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں اسی وقت گھر جانا ہوگا، ارجمند کو سمجھانا ہوگا۔ رشیدہ سمجھ گئی کہ بات کیا ہے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں بی بی صاحب، یہ کام تو میں کل ہی کر چکی ہوں۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو میری بات، نور بانو کے لہجے میں احتجاج تھا۔ آپ صاحب کے فون کے خیال سے پریشان ہو رہی ہے نا؟ نور بانو نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب اس کے لیے بولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک تو نکاحت، اس پر کچھ چھن جانے، زندگی اجڑ جانے کے خوف نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا۔ رشیدہ نے اسے اپنی گزشتہ روز کی کارگزاری کی تفصیل سنا دی۔ نور بانو سنتی رہی اور تشکر سے سر ہلاتی رہی، اس کا وجود پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد نور بانو نے دھیمے لہجے میں اسے داد دی، یہ تم نے بہت اچھا کیا رشیدہ، تم بڑے انعام کی حقدار ہو۔ میں تو بس اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بی بی صاحب۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں منتخب کیا، مگر ایک بات ہے بی بی صاحب، مجھے ڈر ہے کہ چھوٹی بی بی بھانڈا نہ پھوڑ دیں۔ نور بانو پھر مدہوش ہو گئی، وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس نے رشیدہ کو بتایا تھا کہ نہیں، کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ بات تم نے کیسے کہی؟ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر بگڑ گئیں، کہنے لگیں اپنے کام سے کام رکھو، نوکرانی ہو نوکرانی ہی رہو۔ ایسے کہا ارجمند نے؟ نور بانو نے حیرت سے کہا۔ ویسے وہ جانتی تھی کہ ارجمند رشیدہ کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ آپی، یہ عورت ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی، اور اس نے جواب دیا تھا کہ تم اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے لیے جھوٹ بولنا جتنا مشکل ہے، سچ بولنا اتنا ہی آسان ہے۔ ایک لمحے کو تو نور بانو یہ سن کر گھبرا گئی، وہ بیمار تھی، تکلیف میں تھی، ناطاقتی کا شکار تھی، ایسے میں ذہن ٹھیک سے کام کہاں کرتا ہے؟ لیکن یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور ذہن کو مرکوز کر کے سوچنے کی کوشش کی۔ یہ تو وہ اب بھی نہیں سمجھ سکی کہ رشیدہ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہے، یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ سارا کھیل وہ اپنے شوہر کی بے خبری میں کھیل رہی ہے۔ شاید اس لیے نہ سمجھ سکی کہ اس کے سامنے اس سے بڑا مسئلہ تھا۔ کیا ارجمند واقعی بھانڈا پھوڑ دے گی؟ اس نے ارجمند کو دیکھا تھا، وہ اسے جانتی تھی، اور وہ کوئی نادان عورت نہیں تھی۔ ارجمند سے عبدالحق کی شادی اس نے یوں ہی تو نہیں کرا دی تھی، بہت سوچ سمجھ کر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس نے۔ وہ جانتی تھی کہ ارجمند اس کی خاطر جان بھی دے سکتی ہے۔ اور رشیدہ،
رشیدہ کو بھی اس نے جان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، تبھی تو اسے منتخب کیا تھا کہ اس کے پاس اخلاق کا کوئی معیار نہیں، وہ صرف اپنے مفاد کی فکر کرنے والی ہے۔ وہ کمزوری دیکھے گی تو اس کو چھپانے کی قیمت مانگے گی، اور قیمت بغیر مانگے مل رہی ہے تو وہ وفادار بن کر اس کمزوری کا پردہ رکھے گی، اور نور بانو اسے قیمت ادا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے رکھ لیا تھا۔ ایک لمحے میں نور بانو نے سمجھ لیا کہ اسے ارجمند کی طرف سے خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، البتہ رشیدہ ضرورت سے زیادہ پھیل سکتی ہے۔ اسے دیکھنا ہوگا کہ اس میں رشیدہ کی کوئی چال تو نہیں۔ سچ یہ ہے کہ رشیدہ نے اس وقت وہ سب کچھ کیا جو نہایت ضروری تھا، جبکہ خود نور بانو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی، اور ارجمند بھی بے دھیانی میں غلطی کر سکتی تھی، مگر اب وہ محتاط رہے گی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ بالآخر نور بانو رشیدہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں کیا کہتی بی بی صاحب، نکرانی تو میں ہوں نا، رازدار تو بس آپ کی ہوں۔ رشیدہ نے آخری بات پر خاص طور پر زور دیا۔ اس بار نور بانو کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے رشیدہ سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر کے علم میں ہے، اور اب وہ جتا رہی تھی کہ وہ جانتی ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اب رشیدہ اس اضافی کمزوری سے بڑھ چڑھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ارجمند نے سچ ہی کہا تھا، مگر خود اس نے بھی غلط نہیں کہا تھا، وہ اسے سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس بار اس عالم میں راستہ اسے رشیدہ کے ساتھ ارجمند کے رویے نے دکھایا تھا۔ یہ سچ ہے، اس نے رشیدہ سے کہا، اس کے لیے سچ بولنا آسان ہے اور جھوٹ بولنا مشکل۔ تم اس سے کبھی نہ الجھنا، تمہارا معاملہ بس میرے ساتھ ہے، تم اس سے الجھو گی تو میرا اور تمہارا دونوں کا کام خراب ہوگا۔ توبہ کریں بی بی صاحب، رشیدہ نے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، میں کیوں الجھوں گی ان سے؟ یہ تو میں نے آپ کی بھلائی کی خاطر سمجھایا تھا انہیں۔ اسی میں تمہاری بھی بھلائی تھی، نور بانو نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ رشیدہ کھسیا گئی، مگر اس نے بالادستی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ تو آپ کے شوہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ آپ کو ہونے والا ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ… میں نے جو مناسب سمجھا تمہیں بتا دیا، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر مجھے وقت پر خیال نہ آتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ ایسی بات نہیں، ارجمند ہر طرح کی صورتحال سے نمٹ سکتی ہے، لیکن انہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب نور بانو نے سمجھ لیا کہ ارجمند کو رشیدہ کے لیے منوانا ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، اس کو بھول جاؤ تم، ورنہ وہ تمہیں نکال بھی سکتی ہے، تو اس کے بعد یہ راز ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ نور بانو نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو رشیدہ، میں تمہیں جو کچھ بھی دوں گی اپنی خوشی سے دوں گی، لیکن تم میری مجبوری نہیں ہو۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، ہمارے گھر کے باہر تم پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جو اتنا بڑا راز رکھتے ہیں وہ راز کو راز رکھنا بھی جانتے ہیں، وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ میں دل کی نرم ہوں، لیکن ارجمند اور طرح کی لڑکی ہے، اس کے سامنے میں بھی بے بس ہوں۔ اس کے باپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، راز فاش کرنے سے پہلے ہی تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو۔ بہت بڑے فائدے کے کام میں اپنے لیے بہت بڑا نقصان تلاش نہ کرو تم۔ نور بانو نے ایسے لہجے میں بات کی تھی کہ رشیدہ خوف زدہ ہو گئی۔ تیز و ترار عورت تھی، نور بانو کی بات پر اسے پورا یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ الجھنے کی بجائے بس اپنے فائدے کی فکر کی جائے۔ میں تو آپ کی خیر خواہ ہوں بی بی صاحب، میرے دل میں بھی تمہاری بڑی قدر ہے، نور بانو نے بڑے خلوص سے کہا۔ اتنی دیر میں وہ نڈھال ہو گئی تھی، اس نے آنکھیں موند لیں۔ رشیدہ کی سمجھ میں بھی بہت کچھ آ گیا تھا، بہت زیادہ تو نہیں، البتہ وہ ڈر ضرور گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن ان کا رہن سہن اور ان کا کھلا ہاتھ دیکھ کر یہ تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس کے لیے اہمیت صرف نور بانو کی ہے، ارجمند کو نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی پرواہ۔ اگر نور بانو کو کچھ ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا،
اور اس کے سب خواب بکھر جائیں گے۔ اس نے یہ بات گرہ میں باندھ لی کہ تیزی اور تراری دکھانے میں اس کا نقصان ہے۔ اس کھیل میں اسے وفاداری ہی کامیابی دلا سکتی ہے، وفاداری اور رازداری۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد نور بانو کی حالت بہتر ہو گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت ڈاکٹر نے اس سے بڑی تفصیل سے بات کی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈسچارج نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا، لیکن اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو یہ تکلیف کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کئی برس سے ہے، میں مستقل طور پر دوائیاں استعمال کرتی ہوں۔ آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے نہیں کہا؟ نور بانو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جی کہا تو تھا، لیکن آپ ڈرتی ہیں آپریشن سے؟ جی ہاں، اور وہ بہت ضروری ہے۔ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپریشن، آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی۔ اب آپ کا مرض بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر اچانک بات بدلی۔ آپ کو یہاں کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا؟ جی میں یہاں اکیلی ہوں، بس یہ ملازمہ ہے میرے ساتھ۔ اور آپ کے شوہر؟ وہ سرکاری افسر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں۔ نور بانو نے دانستہ جھوٹ بولا۔ یہ اور خراب بات ہے، آپ انہیں یہاں بلوا لیجئے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپریشن ہو جائے آپ کا، ورنہ آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جی میں ان سے بات کروں گی، نور بانو نے بے دلی سے کہا۔ آپ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ گفتگو سن کر رشیدہ پریشان ہو گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ بی بی صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے جلدی سے نور بانو سے کہا، آپ ابھی آپریشن کرا لیجئے نا بی بی صاحب۔ نور بانو کے جواب دینے سے پہلے ہی ڈاکٹر بول اٹھا، یہ ممکن نہیں، ہم اپنی ذمہ داری پر یہ آپریشن نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ نور بانو نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے شوہر یا کسی ذمہ دار رشتہ دار کو تحریری طور پر آپریشن کے لیے اجازت دینی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے شوہر کو یہاں بلوا لیجئے۔ جی بہتر، اور اس وقت تک یہ دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کریں، پرانی دوائیاں چھوڑ دیں۔ نور بانو نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ عبدالحق یہاں موجود نہیں، ورنہ آپریشن کی نوبت آ جاتی، اور وہ آپریشن سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس کے مقابلے میں مر جانا اس کے نزدیک بہتر تھا۔ زندگی میں آدمی کی چیر پھاڑ، کانٹ جھانٹ، توبہ توبہ۔ نور بانو ہسپتال سے گھر واپس آئی تو ارجمند نے سکون کی سانس لی۔ دیکھنے میں وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن ارجمند کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر گھر میں آئی تھی۔ وہ بس اس کی دیکھ بھال، اس کے کھانے پینے کی فکر میں لگ گئی۔ ایک بار موقع ملا تو نور بانو نے اس سے کہا، تم میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتی؟ بس یخنی بنا کر لے آؤں آپ کے لیے، پھر آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی۔ یخنی آبیہ بنا لے گی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ اتنی اچھی نہیں بنا سکتی، ارجمند نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لیے یخنی لے کر آ گئی۔ یہ لیجئے، اس نے پیالہ نور بانو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ذرا گرم گرم ہی پی لیں، انشاءاللہ طاقت آ جائے گی، بہت کمزور ہو گئی ہیں آپ۔ ہاں کمزوری کا احساس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، فکر نہ کریں، 4 دن میں آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ نور بانو چمچے سے یخنی پینے لگی۔ درمیان میں اسے احساس ہوا کہ ارجمند اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ارجمند بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ارجمند سے پوچھا۔ آپ کی صورت دیکھنے کو ترس گئی تھی میں تو۔ یہ لڑکی در حقیقت اسے کتنا چاہتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ کوئی عورت کسی کے لیے ایسی قربانی نہیں دے سکتی جیسی یہ دے رہی ہے۔ اسے شرم آنے لگی کہ وہ اسے اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پھر اس نے دھیرے سے سر ہلا کر گویا اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس وقت اتنی پریشانیاں تھیں، یہ شرمندگی پالنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ بتاؤ تمہارے آغا جی نے فون کیا تھا؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ جی آپی، پہلے ہی دن ان کا فون آ گیا تھا۔ میرے بارے میں پوچھا ہوگا انہوں نے تو فون ہی آپ کو کیا تھا، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ آپ چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی ہیں۔ نور بانو نے سکون کی سانس لی۔
شکر ہے تم طبیعت خراب ہونے کا کہتی تو وہ آ ہی جاتے۔ لیکن آپی یہ بات غلط ہے، میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی۔ ارجمند کا لہجہ غیر معمولی حد تک نرم تھا۔ نور بانو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے یہ نوبت ہی کبھی نہیں آنے دی تھی۔ اب یہ درد تو ناگہانی تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ آپی میں نے آپ کی محبت میں آپ کی ہر بات مان لی۔ میں اس وقت بہت کچھ جانتی اور سمجھتی نہیں تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے میں اتنی سنگینیاں ہوں گی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو، میں سب سنبھالوں گی۔ نہیں آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ ہمارا جھوٹ تو بہت بڑا ہے۔ مجھے تو شرم بھی آتی ہے آپی، کبھی یہ کھل گیا تو میں کسی کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گی۔ ذرا سوچیں تو، اس کی وجہ سے آغا جی بھی تکلیف میں ہیں۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ نور بانو کو جلال آ گیا۔ آپ سے دور، آپ سے محروم ہیں، یہ ان کے لیے معمولی بات تو نہیں۔ آپ مجھ سے ویسے ہی کہتی تو بھی یہ سب کچھ ہو جاتا، میں تو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جانتی ہوں، نور بانو نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس وقت مجھے وہ عزت اور مان تو نہ ملتا۔ یہ تو سوچیں کہ اس میں ہم دونوں کو بدترین ذلت بھی مل سکتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم نے میرے لیے وہ کچھ کیا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں آپی، لیکن اب مجھے صورتحال سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نور بانو نے غور سے اسے دیکھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس جھوٹ سے نجات پا لیں، سچ بولیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں جان دے دوں گی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر جو کچھ اسے نظر آیا اسے دیکھ کر وہ تھرا گئی۔ یہ کیسی بات؟ نور بانو کے چہرے پر اب نرمی تھی۔ سچ تو یہ ہے ارجی کہ اب مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن تیر اب کمان سے نکل چکا ہے۔ اب پیچھے ہٹنے میں جو ذلت ہے وہ مجھے گوارا نہیں۔ اس کے مقابلے میں موت مجھے قبول ہے۔ یہ میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ ارجمند نے احتجاج کیا۔ سوچ لو، فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ابھی فون کر کے انہیں سچ بتا دو، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں میری موت کی خبر بھی دے دینا۔ ارجمند نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا آپ نے سوچنا بھی نہیں۔ میں نے کہا نا، فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس کے کندھے جھک گئے، جیسے اس نے شکست قبول کر لی ہو۔ ٹھیک ہے آپی، اب جو ہو سو ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف فرمائے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں میری بہن، غلطی میری ہے، مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، نور بانو نے کہا۔ اللہ سب جانتا ہے، تم نہ سمجھتیں، جو کچھ ہوا میری ذمہ داری ہے۔ ارجمند نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب بس کریں آپی، اور دل میں اس کا سوچیں، قصوروار میں بھی ہوں۔ میری نہ سمجھی اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنے لالچ میں آپ کی بات مانی۔ بس آپ جلدی سے اچھی ہو جائیں۔ ارجمند خود کو بہت بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت کثرت سے استغفار کرتی تھی، دوسری طرف وہ فکر مند بھی تھی اور خوف زدہ بھی۔ عبدالحق نے اسے بتایا تھا کہ 1 ہفتے بعد حمیدہ صفیہ کے ساتھ ایبٹ آباد آنے والی ہے۔ اب یہ بات وہ نور بانو کو کیسے بتائے؟ ابھی تو وہ بیماری سے سنبھلی بھی نہیں ہے، اور یہ تو اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے۔ جس بھید کے کھلنے کے حوالے سے اس نے نور بانو کو سچ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، نور بانو نے تو اس کے بدلے موت کو گوارا قرار دیا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ بھید کھلنے ہی والا ہے اور اسے روکنے کی کوئی صورت نہیں۔ 1 دن اور گزر گیا، زندگی ارجمند کو بوجھ لگنے لگی۔ وہ کیا کرے؟ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ نور بانو پر کچھ بھی گزرے، لیکن اسے اس بارے میں بتانا ضروری ہے۔ اس نے پہلے بھی یہی سوچا تھا کہ نور بانو کچھ نہ کچھ کر لے گی، دادی اماں کو آنے سے روکنے کی کوئی ترغیب سوچ لے گی۔ یہ سوچ کر اس نے نور بانو کو یہ بات بتا ہی دی۔ نور بانو کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جی آپی، آغا جی نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بس 2-3 دن میں ہی نور بانو سے بات پوری نہیں کی گئی۔ وہ تو بری طرح بکھلا گئی تھی۔
اس افتاد کو روکنے کی کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ حمیدہ کے آتے ہی کھیل ختم، عمر بھر کی ذلت اور رسوائی الگ۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر ارجمند کو بھی ہول اٹھنے لگے۔ اگر آپی کا یہ حال ہے تو پھر بچت کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ، وہ آغا جی کو دادی اماں کو کیا منہ دکھائے گی؟ کیسا اس پر مان کرتی تھی دادی اماں۔ نور بانو نے بھی سوچ لیا کہ اب تو زندگی یا موت، آفت سر پر کھڑی ہے، جو کیا جا سکتا ہے کر لیا جائے۔ زندگی میں ایک ہی تدبیر آتی تھی، منت والی بات کو دہرایا جائے۔ بات اگرچہ بچگانہ لگے گی لیکن اور کوئی چارہ ہے بھی نہیں، اور اس پر غور کیا تو اسے کامیابی کا خاصا امکان نظر آنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حمیدہ کو پوتے کی کیسی آرزو ہے، اس کے لیے تو وہ پیروں فقیروں کے در پر حاضری دیتی پھری تھی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ منت کی بات کو ضرور اہمیت دے گی، بلکہ قوی امکان یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے مزید غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ بات عبدالحق سے کرنے کی نہیں، بات براہ راست حمیدہ سے کی جائے اور اسے رازداری کا بھی کہا جائے۔ یوں عین ممکن ہے کہ عبدالحق کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بچت کی صورت نکل آئی ہے۔ اگر عبدالحق منت کی بات کے سامنے ہار سکتا ہے تو توہم پرست حمیدہ تو اس کے سامنے دم بھی نہیں مار سکے گی۔ اس نے مزید سوچا کہ وہ فون نہ کرنے کا ہیلا بھی اسی بات کو بنا لے گی۔ پرانی شکایت بھی رفع، نیا فساد بھی ختم۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں امید کی پھیلتی چمک دیکھ کر ارجمند کی بھی جان میں جان آئی۔ کچھ سمجھ میں آ گیا آپی؟ اس نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ ہاں گڑیا، تم ذرا لاہور کا فون نمبر ملاؤ۔ نور بانو کے لہجے میں اعتماد تھا۔ براہ راست دادی اماں کو روکیں گی آپ؟ تم بس دیکھتی جاؤ۔ ارجمند کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ نور بانو کیا کہے گی۔ اس نے نمبر ملاتے ہوئے سوچا، دیکھتے ہیں، لیکن کچھ دیکھنے اور سننے کا موقع نہیں ملا۔ لاہور میں فون پر نسیمہ سے بات ہوئی۔ اس نے کہا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ خیریت؟ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، سب انہیں لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ ارجمند نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر نور بانو کو یہ بات بتائی۔ نور بانو بڑے ظالمانہ انداز میں مسکرائی۔ ارجمند کو وہ مسکراہٹ ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ وہ خود دادی اماں کی بیماری کا سن کر دہل گئی تھی، جبکہ نور بانو کے لیے جیسے وہ کوئی خوشخبری تھی۔ میری بات کراؤ نسیمہ سے، نور بانو نے کہا۔ نور بانو نے نسیمہ سے کہا کہ وہ اس کے فون کے بارے میں سب کو بتا دے، اور ہاں ایک بات دھیان سے سن نسیمہ۔ پھر اس نے اچانک کہا، اماں اگر یہاں ایبٹ آباد آنے کا ارادہ کریں تو ان سے کہنا پہلے مجھ سے فون پر بات کر لیں۔ جی بہتر، یہ بات بھولنی نہیں ہے، نور بانو نے تاکید کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ ارجمند کی طرف مڑی۔ لو، خام خواہ گھبرا رہی تھی تم، اس نے کہا۔ ارجمند نے کچھ نہیں کہا۔ وہ حمیدہ کی طرف سے پریشان ہو رہی تھی، لیکن بات اس کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ نور بانو نے نسیمہ سے حمیدہ کی بیماری کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے سوچا کچھ دیر بعد وہ خود ہی فون کر لے گی۔ عبدالحق کو وہ فون ریسیو کر کے حیرت ہوئی۔ زبیر نے اس سے پہلے خود اسے فون کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو فون پر بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ خیریت تو ہے بھائی؟ کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے کاکا، زبیر نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، لیکن اس کی آواز سے گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ بس اماں کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ عبدالحق نے پرسکون لہجے میں کہا۔ 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، پھر آج الٹیاں شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی کاکا، اس نے کہا ہے کہ یرکان ہے، ہم انہیں ہسپتال لے گئے، اب وہ وہیں ہیں۔ تم فکر نہ کرو بھائی، میں کل پہنچ جاؤں گا۔ میں نے آپ کو پریشان کر دیا کاکا، زبیر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اب آپ پریشان نہ ہوں۔ ریسیور رکھنے کے بعد عبدالحق کو بے چینی ہونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت
لاہور کے لیے روانہ ہو جائے، لیکن دفتر کے معاملات ویسے ہی پیچیدہ چل رہے تھے۔ وہ سوچتا اور الجھتا رہا۔ ملازمت کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ چچا جان کے خلوص کی توہین نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ملازمت کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ نہ سمجھتا ہوتا تو اسی وقت لاہور چلا جاتا، لیکن چھٹی لینا بھی ضروری تھا اور اسٹیشن چھوڑنے کی اجازت بھی ضروری تھی۔ دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چھٹی اسے نہیں ملے گی۔ اب ایسے میں وہ کیا کرے؟ یہ تو ممکن نہیں کہ اماں اتنی بیمار ہوں کہ ہسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آ جائے اور وہ بیٹھا نوکری کی فکر کرتا رہے۔ ایمرجنسی میں چھٹی اس کا حق ہے، نہیں دیا جاتا تو اس کے پاس فوری طور پر استعفیٰ دینے کا راستہ موجود ہے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے باوجود بہت دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح جو کچھ ہوا وہ اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ چیف سیکرٹری نے اس کی درخواست پڑھنے کے بعد کہا، میں تو منظوری نہیں دے سکتا عبدالحق، مجھے منسٹر صاحب سے بات کرنی ہوگی۔ میں دفتری ضابطوں سے بخوبی آگاہ ہوں جناب، عبدالحق نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میری چھٹی منظور کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو ہے، لیکن منسٹر صاحب نے آپ کے معاملے میں خاص طور پر۔ آپ ان سے رابطہ کر لیں، میں 1 گھنٹے بعد آپ سے بات کروں گا۔ بڑی مشکل سے عبدالحق نے وہ 1 گھنٹہ گزارا اور پھر چیف سیکرٹری کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی تک تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، چیف سیکرٹری نے اسے بتایا۔ بس تو آپ خود میری چھٹی کی منظوری دے دیں۔ سوری عبدالحق، یہ ممکن نہیں۔ تو ٹھیک ہے، میری درخواست مجھے واپس دے دیں۔ چیف سیکرٹری نے سکون کی سانس لی اور اس کی درخواست اس کی طرف بڑھائی۔ عبدالحق نے درخواست پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ چیف سیکرٹری اس کے رد عمل پر پہلے ہی پریشان تھا، گڑبڑا کر بولا، یہ کیا ہے؟ پڑھ لیں۔ چیف سیکرٹری نے پڑھا اور برا سا منہ بنا کر بولا، استعفے سے پہلے آپ کو 15 دن کا نوٹس دینا چاہیے۔ جی نہیں، فوری استعفے کا حق بھی مجھے حاصل ہے اور اسے میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن استعفے کی منظوری، یہ میرا درد سر نہیں، عبدالحق نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ جو چاہیں کریں، میں لاہور جا رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہیں آپ۔ یہ ملازمت میری ضرورت نہیں ہے جناب، میں تو کسی اور جذبے کے ساتھ اس طرف آیا تھا۔ یہ بات منسٹر صاحب کو بھی بتا دیجئے گا، عبدالحق نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ لاہور پہنچا تو منظر بدل چکا تھا۔ حمیدہ اس کی توقع کے برعکس ہسپتال میں نہیں تھی بلکہ گھر پر ہی تھی۔ چچا جان اپنے گھر والوں سمیت وہاں موجود تھے۔ گھر کی رونق دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو وہ اپنی پریشانی ہی بھول گیا، لیکن حمیدہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے بستر پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ عبدالحق اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے اماں؟ ٹھیک ہوں، بس کمزوری بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اماں، غم نہ کرو۔ سوچا تھا ایبٹ آباد جاؤں گی، پر اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ چلی جانا اماں، دل چھوٹا کیوں کرتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے پتر کہ اب کبھی اٹھ ہی نہیں سکوں گی۔ حمیدہ کے لہجے میں دل گرفتگی تھی۔ کروٹ بدلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا پوتے کا ارمان پورا کر رہا ہے، پر اس کی مرضی نہیں کہ میں وہاں بہو کے پاس جاؤں۔ میں نے تو تیاری کر لی تھی جانے کی۔ اتنا کہہ کر وہ ہانپنے لگی۔ عبدالحق اس کا ہاتھ سہلاتا رہا۔ کچھ مت بولو اماں، اتنی کمزوری ہے۔ کیسے چپ رہوں؟ اتنی شکایتیں ہیں تجھ سے، حمیدہ سے بولا نہیں گیا۔ مجھ سے شکایتیں؟ اس کے لہجے کی سنگینی نے عبدالحق کو دہلا دیا۔ پھر اس نے خود کو سنبھال کر خوش دلی سے کہا، فکر نہ کرو اماں، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ جی بھر کر شکایتیں کر لینا مجھ سے، جلدی کیا ہے؟ حمیدہ کی آنکھیں مند گئیں، وہ غشی کی سی کیفیت میں تھی۔ عبدالحق تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ان برسوں میں بڑی تبدیلی آئی تھی۔ رضوانہ اور شاہانہ کی شادی ہو گئی تھی۔ ماجد مسعود صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اب اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔
مسعود صاحب نانا بھی بن گئے تھے اور دادا بھی۔ انہوں نے عبدالحق کو اپنی بہو سے ملوایا۔ بہت سادہ سی لڑکی تھی وہ، عبدالحق کو بہت اچھی لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں عبدالحق کے ساتھ بس مسعود صاحب اور زبیر رہ گئے۔ اماں کو ہسپتال سے کیوں لے آئے بھائی؟ عبدالحق نے پرتشویش لہجے میں زبیر سے پوچھا۔ اس کا مشورہ میں نے دیا تھا، مسعود صاحب نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ عبدالحق نے سکون کی گہری سانس لی۔ اب میں مطمئن ہو گیا چچا جان، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے پوچھے بغیر۔ عبدالحق نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کا حق اور اختیار ہے چچا جان۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے وضاحت کی، اماں اتنی کمزور ہو گئی ہیں، مجھے ان کی حالت اچھی نہیں لگی اور انہیں گھر میں دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہیں ہسپتال والوں نے جواب دے کر انہیں ڈسچارج تو نہیں کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے میاں، یرکان میں تو کمزوری ہو ہی جاتی ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ ہسپتال میں ڈرپ لگانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ رضوانہ کو یرکان ہوا تھا تو میں نے حکیم یاسین صاحب سے علاج کروایا تھا اس کا، اور ایک صاحب ہیں یہاں گھڑی شاہو میں، وہ دم کرتے ہیں، کسی کا بخشا ہوا ہے، وہی میں نے اماں کے لیے سوچا۔ میں مطمئن ہوں چچا جان، بس مجھے ڈر لگا بہت زیادہ اماں کو دیکھ کر۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میاں، دم کرنے والے صاحب روز یہاں آئیں گے، ایک ہفتے میں انشاءاللہ یرکان اتر جائے گا، اثرات رہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ دوائیوں سے زائل ہو جائیں گے۔ لیکن اس بیماری میں سب سے بڑی دوا مکمل آرام ہے میاں، یرکان کے مریض کے لیے تو ہلنا بھی مشقت ہے۔ یہ سب سن کر زبیر کی جان میں جان آئی، وہ تو اپنی جواب دہی سے ڈر رہا تھا۔ اور دفتر کی صورتحال کیا ہے؟ عبدالحق نے انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اب کیا ساری عمر آپ کی انگلی تھام کر چلتا رہوں؟ کوئی مسئلہ ہو تو ننھے بچوں کی طرح آپ کی طرف دیکھوں، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ یہ تو بڑی غیرت والی بات کی ہے تم نے، مسعود صاحب نے شکایت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے۔ مسعود صاحب مسکرا دیے۔ جانتا ہوں، ورنہ ناراض ہو جاتا تم سے، مگر استعفیٰ دیتے وقت تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا چچا جان۔ خیر، استعفیٰ تو تمہارا منظور نہیں ہوگا، البتہ وہ تمہیں فٹ بال بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ OSD، مسعود صاحب نے مختصراً کہا، پھر بولے، خیر اب تم یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ عبدالحق کو کوئی ایسی پرواہ بھی نہیں تھی، اسے تو بس حمیدہ کی فکر تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیا کریں، اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔